من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ۔ آج کا جو بیان ہے وہ اس ہستی کے بارے میں ہے کہ جو محسن کائنات بھی ہے، محسن انسانیت بھی ہے، معلم کائنات بھی ہے، سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خصوصیات کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ باقی مقام مشکل ہے، حضور کی تعریف انسان کے بس کی بات نہیں۔ کوئی اگر غلطی کوتاہی ہو گئی تو حضور بھی معاف کریں اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کریں۔ سب سے پہلے جو اہم بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو بڑی اہم خصوصیات، ساری اہم ہیں، جن پر زیادہ گفتگو نہیں کی گئی۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے انتہائی قربت کے درجے پر ہیں، لیکن عام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی عاجزی اختیار کر کے اپنے آپ کو بہت ہی نیچے رکھا اور اللہ کو بہت ہی اوپر رکھا۔ اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ امتی اور نبی کا ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنے اشرف ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں عام بشر سے۔ اس کے باوجود صحابہ میں اس طرح گھل مل کے بیٹھتے تھے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ میں نبی کون ہے۔ یہ دو بڑی اہم خصوصیات ہیں۔ کہاں اتنی قربت الہی اور حضور نے اتنی عاجزی، اور کہاں اتنا ہم سے بہت ہی اعلیٰ مقام اور ہم میں گھومتے پھرتے رہے، اور ہم میں بیٹھ کے بے تکلفانہ انداز میں تربیت اسلام کی۔ اس کے بعد یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 31 تک ایک بیان ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ چیزیں مانگی۔ وہ فرعون کو دعوت دینے جا رہے تھے، اللہ کا حکم تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ایک تو میرا جو سینہ ہے اس کو وسیع کر دے، چونکہ میں کشادگی محسوس کروں گا تو بات کر سکوں گا، اور دوسرا میرے ساتھ کوئی میرا مددگار، میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو، تاکہ میں اس کے ساتھ جا کے بات کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو
صرف ایک آدمی کی طرف بھیجا تھا، فرعون کی طرف۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ نے اللہ سے سوائے اس کی مدد کے کوئی شاید طلب نہیں کی، اور لاکھوں فرعونوں کو سیدھا کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا، ان باتوں کو دہرایا موسیٰ علیہ السلام نے سورہ علم نشرہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، تمام علوم کائنات کے علاوہ اسرار و رموز کائنات بذریعہ اقرا آپ میں داخل کر دیا۔ اور پھر دوسری آیت میں، پہلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے میرا سینہ کھول دے، یہاں کا ہم نے کھول دیا آپ کا، آپ نے کہا نہیں۔ دوسرا، میرا وزیر بنا دے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کی یہ جو ذمہ داری کا بوجھ ہے، اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ الذی انقض ظہرک، اور وہ بوجھ جس کی وجہ سے ساری رات آپ سجدے میں پڑے رہتے تھے میرے سامنے، گراں ذمہ داری، ہم نے اس کا انعام یہ آپ کو عطا فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ نے جتنے سجدے ہماری بارگاہ میں کیے ہیں، انہی سجدوں کے لیے جو اذان دی جائے گی، اس میں آپ کا نام پوری کائنات کے زمین کی جہاں بھی مسجد ہوگی بولا جائے گا۔ کیا بولا جائے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیش ہے۔ یہاں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ زبر ہے۔ کائنات کی زمین کرۂ ارض کے کسی کی بھی حصے میں جہاں مسجد قائم ہوگی، وہاں اس بات کی گواہی دی جائے گی، صرف آپ کے نام کا اعلان نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا پیغام اور آپ کی حقیقت کہ آپ رسول ہیں، اس کا اعلان بھی ساتھ ہوگا۔ آپ کے نام کا بھی اعلان ہوگا، آپ کے پیغام کا بھی اعلان ہوگا، آپ کے کام کا بھی اعلان ہوگا۔ یہ ہے وہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پر ہو۔ میرے اور آپ سب کے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہزاروں بار قربان ہو، ہزاروں بار زندگی ملے، ہزاروں بار۔ تو وہ ہستی، پھر یہ تو میں گفتگو کر رہا ہوں نا، میں تو امتی ہوں آپ کا، لیکن ایک ٹامس کارلائل ہے، کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر،
اس نے کتاب لکھی ہیرو آف ہیروز. وہ انجیل سے بھی واقف تھا، عیسائی تھا. وہ حضرت عیسیٰ کے معجزات اور کمالات سے بھی واقف تھا، حضرت موسیٰ کے بھی معجزات سے واقف تھا. ساری چیزیں وہ جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس نے کتاب لکھی ہیرو آف ہیروز، تو اس میں جو سب ہیروز کا ہیرو تھا اس کے نام کا انتخاب اس نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو ایک امتی ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں. جو امتی نہیں ہے، جو پڑھا لکھا آدمی ہے، کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر ٹامس کارلائل، وہ حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جتنے بھی ہیرو آئے ہیں یہ انبیاء کرام، ان میں سے سر فہرست ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان ہیروز کا بھی ہیرو ہے. یہ ہے وہ ہستی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہم تو بیان نہیں کر سکتے چونکہ ہمارا علم ہی نہیں. ان کی تعریف، ان کی ثنا وہی بیان کی گئی ہے جو قرآن نے کی ہے، جو قرآن نے بیان کی ہے. چونکہ میری تو مجال نہیں میں اپنی طرف سے کوئی لفظ داخل کر سکوں. قرآن نے جو کہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کے فرض کو جس طرح نبھایا کہ اتنی اس میں محنت جاں فشانی کہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 3 میں اللہ کو کہنا پڑا کہ آپ اگر یہ بات نہیں مانتے تو ان کے غم میں آپ اپنی جان دے دیں گے. کتنی محنت تھی حضور کی، کتنا کام تھا حضور کا. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم معلم کائنات اور آپ کو تعلیم دینے والا، علم دینے والا، اقرا کہنے والا خالق کائنات. اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 6 میں اس کا اظہار بھی کیا گیا کہ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. کائنات کا کوئی استاد یہ گارنٹی نہیں دے سکتا، بڑی سے بڑی یونیورسٹی کا بڑے سے بڑا عالم استاد، کہ میں پڑھاؤں گا تو بھولو گے نہیں. یہ گارنٹی وہی دے سکتا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے یاداشت کو پیدا کیا، جس نے عقل کو پیدا کیا، جس نے دماغ کو پیدا کیا. کیا ہم ایسا پڑھائیں گے کیا بھولیں گے نہیں. بہرحال یہ گزارشات ہیں، تو بس دعا یہی کرے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما لیں، اور یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں یہ ہماری مغفرت اور بخشش کا باعث بنے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ.